بلوچستان میں ریاست نہ صرف سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو لوگوں کو قتل اور خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، بلکہ وہ غیر قانونی طریقے بھی اپنا رہی ہے، یعنی نجی ملیشیاؤں اور معاشرے کے مجرموں کی حمایت کر رہی ہے تاکہ وہ یہی کام کریں۔ ان مجرموں کو ریاست کی طرف سے پیسہ اور ہر قسم کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں اور وہ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ریاست خود پر ہونے والی تنقید سے بچ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ریاست خود ڈیتھ اسکواڈ کے طریقے استعمال کر رہی تھی۔ ان اسکواڈز کا حصہ بننے والے لوگ بلوچ ہی ہیں۔ یہ اسی معاشرے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ معاشرتی مجرم اور بلوچ عوام کے سنگین قاتل ہیں۔ ایسے لوگوں کو جیلوں میں سے نکال کر ڈیتھ اسکواڈ میں بھرتی کیا جاتا ہے اور ان کو بلوچ نوجوانوں کو اغوا، تشدد اور ماورائے عدالت قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیتھ اسکواڈ کے یہ ارکان کسی بھی شخص کو اغوا کرنے، قتل کرنے، حتیٰ کہ اگر انہیں کوئی عورت پسند آ جائے تو اسے بھی اغوا کرنے، ریپ کرنے اور جو چاہیں کرنے میں آزاد ہیں۔ ڈیتھ اسکواڈ کے یہ ارکان مختلف جرائم، منشیات اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں اور ISI کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ پچھلے 15-20 سال سے بہت سے جنگی جرائم کر چکے ہیں۔ ریاست کے لیے یہ جرائم پیشہ افراد فائدہ مند ہیں کیونکہ انہیں زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ انہیں بلوچ تحریک کو سبوتاج کرنے کے لیے ہر قسم کے جرائم کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ گو کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، مگر اس کے لیے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سفارتکاری، میڈیا کوریج اور عالمی طاقتوں کی دلچسپی ضروری ہوتی ہے۔ بلوچ تحریک فی الحال زیادہ تر علاقائی اور محدود سطح پر سرگرم ہے۔ پاکستان کی ریاستی پالیسی اور سیکیورٹی اقدامات اس تحریک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ اور یورپی یونین جغرافیائی اور معاشی مفادات کے پیش نظر بلوچستان کے مسئلے پر براہ راست مداخلت سے گریز کرتی ہیں۔ بلوچ تحریک کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عالمی برادری اکثر جغرافیائی مفادات اور ریاستی خود مختاری کے اصول کو ترجیح دیتی ہے۔ اگرچہ انسانی حقوق کے حوالے سے آوازیں اٹھتی ہیں اور بلوچستان کی آزادی کی تحریک کو عالمی سطح پر اصولی ہمدردی اور انسانی حقوق کی بنیاد پر کچھ توجہ ضرور مل رہی ہے، لیکن واضح اور عملی بین الاقوامی حمایت کا امکان فی الوقت محدود ہے۔ اس وقت کسی بھی بڑے ملک یا بین الاقوامی ادارے نے براہ راست بلوچ آزادی کی حمایت نہیں کی ہے۔ البتہ بعض مغربی اور یورپی ممالک میں بلوچ رہنماؤں کو سیاسی پناہ ضرور ملی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر تمام اقوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے۔ کچھ بلوچ رہنما اور تنظیمیں اقوام متحدہ سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی نگرانی اور مداخلت کی اپیل کر چکے ہیں۔ تاہم ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور دیگر غیر سرکاری ادارے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، اگرچہ وہ براہ راست آزادی کی حمایت نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یورپی پارلیمنٹ میں بعض اوقات بلوچ مسئلے پر بحث ہوئی ہے اور انسانی حقوق کی بنیاد پر کچھ ہمدردی کا اظہار تو کیا گیا ہے، لیکن کھلی حمایت کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ اب تک کسی بڑے ملک جیسے امریکہ، برطانیہ اور بھارت میں بلوچ آزادی یا حق خود ارادیت کی کھلی حمایت نہیں کی ہے۔ البتہ بعض مغربی اور یورپی ممالک میں بلوچ رہنماؤں کو سیاسی پناہ ضرور ملی ہے۔ عالمی برادری عمومی طور پر ریاستی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے اصول کو ترجیح دیتی ہے، جس کی وجہ سے کھلی حمایت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بلوچ تحریک کی اندرونی تقسیم اور علاقائی سیاست بھی بلوچ آزادی کی حمایت میں رکاوٹ ہے۔ بلوچ حق خود ارادیت کو اصولی طور پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اخلاقی حمایت مل سکتی ہے۔ اور مستقبل میں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا یا سیاسی حالات اور بین الاقوامی طاقتوں کے مفادات تبدیل ہوئے تو صورتحال بدل سکتی ہے۔